اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بحث اصالت وجود میں ہماری گفتگو و براہین اصالت وجود کے بارے میں تھی کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کو ایک مسئلہ نظری قرار دیا اور اس کے ذیل میں 4 برہان ذکر فرماتے ہیں۔ برہان اول، جس کے اندر علامہ طباطبائی نے ذات شناسی ماہیت سے استفادہ کرتے ہوئے ذات ماہیت کو خالی از وجود و عدم قرار دیتے ہیں کہ ذات ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، لہٰذا اگر ماہیت من حیث ہی اسی تساوی نسبت الی الوجود والعدم کے ساتھ خارج میں موجود ہو جائے تو یہ انقلاب در ذات ماہیت ہے، اور انقلاب در ذات ماہیت یا انقلاب در ذات مطلقاً محال ہے کیونکہ اجتماع نقیضین کے اوپر منتہی ہوتا ہے۔ اس کے ذیل میں جناب محقق دوانی کا ایک اشکال مطرح کیا کہ اس اشکال کا جواب جو علامہ طباطبائی نے فرمایا تھا وہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ برہان دوم ذکر فرماتے ہیں، یعنی مسئلہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کو اس بات کرنے کے لیے علامہ ایک اور برہان ذکر فرماتے ہیں۔ اس برہان کے اندر بھی علامہ طباطبائی 2 مقدمات سے استفادہ کرتے ہیں اور ان مقدمات کو استفادہ کر کے اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کو خارج میں اس بات کرتے ہیں۔ مقدمہ اولا جو علامہ ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہیات، جتنی بھی ماہیات ہیں، یعنی ماہیت سے بھی مراد ماہیت بمعنی سوم، ماہیت بمعنی الاخص، یعنی یہی انسان، یہی بقر، یہی حیوان، یہی پتھر اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی ماہیات بمعنی اخص ہیں یہ مراد ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیات مسار کثرت ہے، یعنی اگر ہم ماہیت کی ذات کو دیکھیں، ماہیت کی ذات کا مطالعہ کریں، ماہیت کی ذات شناسی کریں، ہمیں ماہیت کی ذات میں کثرت نظر آئے گی۔ کثرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی کس طریقے سے ماہیت کی ذات شناسی کریں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ماہیت کو اٹھائیں، مثال کے طور پہ ماہیت انسان، آپ ایک اور ماہیت کو اٹھائیں، ماہیت سفیدی، کہ سفیدی عرض ہے، یعنی کیف مبصر میں سے ہے اور عرض ہے۔ آپ ایک اور ماہیت، اسی طرح 4-5 ماہیات کو لیں، ان ماہیات کی ذات کا مطالعہ کریں۔ ماہیت انسان کی جب ہم ذات کا مطالعہ کرتے ہیں، ماہیت انسان کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں انسان ہوں، میں سفیدی نہیں ہوں، میں مثال کے طور پہ اور کوئی ماہیت نہیں ہوں، یعنی اسی ماہیت انسان میں جہاں پر یہ محتویٰ، یہ اثباتی موجود ہے کہ میں خودش ہوں، میں اپنی ماہیت ہوں، میں ایک ذات ہوں، اور وہ ذات کے بھی ذات انسان ہونا ہی میری حقیقت ہے، وہیں پر یہ ماہیت اپنی ایک لسان سلبی، ایک لازمہ سلبی سے یہ بتاتی ہے کہ دیگر تمام ماہیات مجھ سے سلب ہیں، دیگر جتنی بھی ماہیات قابل فرض ہیں، قابل تصور ہیں، وہ سب کی سب ماہیت اس ایک ماہیت خاص سے مسلوب ہیں، اور یہ ان کی نسبت حالت سلبی رکھتی ہے۔ پس یہ ماہیت بے ماہیت وہ دیگر تمام ماہیات سے مختلف ہے، دیگر تمام ماہیات سے متفاوت ہے، اور دیگر تمام ماہیات سے جدا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ماہیت کو آپ لیں، وہ اس پہلی ماہیت سے جدا ہے، بقیہ دیگر ماہیات سے بھی جدا ہے۔ تیسری ماہیت کو لیں، وہ چوتھی ماہیت سے جدا ہے اور پہلی 2 ماہیات سے بھی جدا ہے، یعنی فرق ہے۔ لہٰذا ماہیات جو ہے وہ مسار کثرت ہے، مسار اختلاف ہے، منشأ اختلاف ہے کہ ان کے اندر یہ فرق ہے۔ اختلاف ماہیت جیسا کہ بعد والی فصول کے اندر ذکر ہوگا، بالخصوص علامہ اس کو جو ہے وہ فصل ششم کے اندر
بلکہ فصل ششم کے علاوہ فصل ششم میں نہیں بلکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ظاہراً بعد والی کسی فصل کے اندر اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماہیت کے اندر اختلاف 3 طرح سے ہو سکتا ہے. یا تو اختلاف بتمام ذات ہے، یعنی مکمل کوئی ایک جزء ذات ایسا نہیں ہے جو ان 2 ماہیات میں مشترک ہو، کل کی کل ذات ماہیت اول کل کی کل ذات ماہیت دوم سے مختلف ہے. جیسا کہ جو مقولات عشر میں جو جنس الاجناس ہیں وہ یہ ساری اسی طرح سے. جوہر مکمل طور پہ ماہیت کیف سے جدا ہے، کیف مکمل طور پہ ماہیت کمیت سے جدا ہے، کمیت مکمل طور پہ دیگر تمام اجناس عالیہ سے جدا ہے. بس یہ وہ ماہیات ہے جن کی تمام ذات میں اختلاف ہے. اسی طرح ایک ماہیت جو ایک مقولے سے ہے، ایک جنس الاجناس کے تحت واقع ہوتی ہے، اس کا دوسری جنس الاجناس کے تحت واقع ہونے والی ماہیت کے ساتھ بھی مکمل اور تمام ذات میں اختلاف ہے. یعنی ان کا کوئی جزء ذات، نہ جنس نہ فصل، کوئی جزء ذات بھی مشترک نہیں ہے. یہ اختلاف در ماہیت بتمام ذات ہے. یا ماہیت کے اندر اختلاف ہے تو وہ اختلاف کس چیز کی وجہ سے ہے؟ بعض ذات کی وجہ سے. جیسے ایک ہی جنس کے تحت 2 انواع ہوتی ہیں. جنس سے حیوان کے تحت انسان بھی واقع ہوتا ہے، بقر بھی، کہ یہ دونوں کے دونوں جنس سے حیوان میں شریک ہیں. انسان بھی حیوان ہے، بقر بھی حیوان ہے، دونوں حیوان ہیں، لیکن انسان حیوان ناطق ہے، بقر حیوان ناطق نہیں ہے، حیوان غیر ناطق ہے. یا فرس حیوان ساحل ہے. بس یہ جو اختلاف ہے انسان اور فرس میں، انسان اور مثال کے طور پہ بقر میں، یا انسان اور دیگر انواع حیوانات میں، ان میں اختلاف تمام ذات کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف بعض ذات کا اختلاف ہے، کہ ایک حیوان ناطق ہے، دوسرا حیوان غیر ناطق ہے. بس یہ اختلاف در ماہیت بے بعض ذات کہلاتا ہے. اور تیسرا اختلاف در ماہیت بے عوارض خارج از ذات، یعنی خود ذات و ذاتیات میں فرق نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ہے انسان زید، وہ بھی انسان ہے، ایک ہے انسان بکر یا عمر، وہ بھی انسان ہے. کہ انسان ہونے کے لحاظ سے زید اور عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں حیوان ناطق، مکمل ذات ان کی یہی حیوان و ناطق ہونا ہے. بکر کی بھی یا عمر کی بھی مکمل ذات وہی حیوان و ناطق ہونا ہے. بس ان کے اندر اختلاف جزء ذات میں بھی نہیں ہے، تمام ذات میں بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اختلاف عوارض خارج از ذات میں، کہ بکر فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نسبت رکھتا ہے، اور یہ سارے وہ عوارض رکھتا ہے کہ جو عمر نہیں رکھتا. عمر کا قد اتنا ہے، 10 فٹ ہے، بکر کا قد 9 فٹ ہے. لہٰذا ان عوارض کی وجہ سے یہ ایک ہی نوع کے 2 فرد قرار پاتے ہیں، ایک ہی نوع کے یہ 2 افراد و مصادیق ہوتے ہیں. بس ماہیت مسار کثرت ہے. لہٰذا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ماہیت جو ہے، چاہے کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، ماہیت جو ہے وہ ہے مسار کثرت ہے. مقدمہ دوم کی جو علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، اگرچہ علامہ اس کو بدیہی سمجھ کر اور واضح و بین سمجھ کر ذکر نہیں کرتے، صراحتاً علامہ طباطبائی اس کو ذکر نہیں فرما رہے ہیں، لیکن اگر اس مقدمے کو نظر انداز کیا جائے، یہ مقدمہ یہاں پر قرار نہ پائے، اس صورت میں استدلال تمام نہیں ہے. یعنی اس صورت میں اس استدلال سے جو ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اصالت وجود و اعتباریت ماہیت، وہ یہاں پر استفادہ نہیں ہوتا. اور وہ یہ ہے کہ خارج میں ہم ایک ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ متحد مشاہدہ کرتے ہیں. خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیت انسان جو جوہر ہے، وہ ماہیت سفیدی جو کیف ہے، کیف مبصر ہے، اس کے ساتھ متحد ہے، اور انسان سفید خارج میں مشاہدہ کرتے ہیں. اسی طرح کمیت یعنی کم ہونا، وہ جوہر کے ساتھ ہے. یہ جسم مثال کے طور پہ 1 فٹ لمبائی رکھتا ہے،
لہٰذا یہ 1 فٹ یا 1 میٹر لمبائی رکھنا یہ کمیت ہے جو اس جوہر جسمانی کے ساتھ متحد ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ماہیات کو ہم متحد اور ان میں آپس میں اتحاد مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں آپس میں اتحاد دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز جو قابل دقت ہے، قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر علامہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ جتنی بھی ماہیات ہیں خارج میں، جتنی طرح کی بھی ماہیات ہیں، سب کی سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں۔ یہ ہمارا مدعا نہیں ہے اور یہ مقدمہ دوم نہیں ہے، بلکہ دقت کریں، مقدمہ اولا یہ تھا کہ ماہیت مسار کثرت ہے، یعنی اپنی جہت ماہوی کے لحاظ سے ایک ماہیت دوسری ماہیت کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے۔ اپنی جہت ماہوی اور ذات ماہوی کے ساتھ یہ ماہیت دوسری ماہیت کو قبول نہیں کرتی ہے، یہ ماہیت مغایر و مباین و ماہیت دیگر ہے۔ مقدمہ دوم، خارج میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماہیات، بہت ساری ماہیات آپس میں متحد ہیں، بہت ساری ماہیات اتحاد رکھتی ہیں۔ ایک ماہیت سنخ جوہر سے ہے، ایک ماہیت سنخ کیف سے، ایک ماہیت سنخ کمیت سے، ایک ماہیت سنخ متا سے، ایک ماہیت سنخ عین سے ہے۔ یہ ساری ماہیات ایک مصداق کے اندر متحد ہے، ایک مصداق میں جمع ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے بہت ساری ماہیات جمع نہیں ہوتی، خوب درست ہے آپ کی بات، وہاں پہ ہمارا مدعا بھی نہیں ہے، وہاں پہ ہم کسی چیز کو ثابت بھی نہیں کر رہے، اور اس کو ان کا تباین اور ان کا جمع نہ ہونا، مثال کے طور پہ دیوار کی جو ماہیت ہے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی میز کی ماہیت کے ساتھ جمع نہیں ہو رہی، وہ دیوار اپنی جگہ پہ، یہ میز یہاں پہ، ان میں آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ یا انسان اور اس نے جو لباس پہنا ہے، اس لباس میں کوئی اتحاد نہیں ہے، لباس جدا ہے، انسان جدا ہے، جب چاہے لباس بدل کر دوسرا لباس پہن سکتا ہے۔ بس یہ ہمارے مدعا میں یہ نہیں ہے کہ تمام ماہیات، چاہے جتنی بھی ماہیات ہیں، سب کی سب متحد ہیں، یہ مدعا نہیں ہے، بلکہ مدعا ہمارا یہ، یعنی مقدمہ دوم جس کو بالبداہت ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کو بالبداہت خارج میں محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، شہود عقلی کے ساتھ اس کو پا رہے ہیں، وہ یہ کہ بہت ساری ماہیات آپس میں متحد ہیں، فی الجملہ ماہیات آپس میں متحد ہیں، ان میں اتحاد پایا جاتا ہے، ایک کم کی سنخ سے، ایک کیف کی سنخ سے، ایک جنس سے، جنس الاجناس جوہر کے تحت ہے، ایک متا کے تحت ہے، ایک جدا کے تحت ہے، یہ ساری کی ساری ماہیات ایک مصداق کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ ایک ہی انسان ہے کہ وہ ایک جہت سے جوہر ہے، اس کے قد کی جہت سے کم ہے، اس کے رنگ کی جہت سے کیف ہے، کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، اس جہت سے نسبت اضافہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مکان کی جہت سے عین ہے، زمان کی جہت سے متا اور الی آخر۔ بس یہ ساری ماہیات ایک مصداق میں جمع ہو گئی ہیں۔ یہاں پر اب آتے ہیں، آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہیت کی ذات وہ تو آبی از اجتماع ہے، یعنی اس کی ذات مانع از اجتماع با ماہیات دیگر ہے، اس کی ذات مانع از اجتماع با ماہیات متاخر و ماہیات متکثر ہے، ماہیات دیگر ہے۔ بس حتماً ان ماہیات متعدد و متکثر میں ایک پیوند ہونا چاہیے، ایک ایسی شے ہونی چاہیے جو ان ماہیات کو ایک لڑی میں پرو دے، جو ان ماہیات کو آپس میں جوڑ دے، جو ان ماہیات کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دے۔ بس خود ماہیت بما و ماہیت عامل اختلاف ہے، عامل کثرت ہے، عامل مغایرت ہے، عامل اختلاف ہے، عامل تباین ہے۔ ماہیت بما ہوا ماہیت یہ عامل تباین و عامل اختلاف ہے۔ بس حتماً ماہیت کے علاوہ کوئی اور شے ہو، کوئی اور شے اصیل ہو، کوئی اور شے ہو جو واقعیت کو تشکیل دے، جو واقعیت ساز ہو، واقعیت کو پر کرے، اور وہ شے اصیل اس کی حالت ماہیت ہے، اس کی کیفیت ماہیت ہے، یعنی ماہیت اس کے عوارض ذاتیہ میں سے ہے، ماہیت اس کی صفت ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ شے اصیل ایک امر واحد ہے،
ایک امر اصیل جو ہے ایک امر واحد ہے، ایک جنبہ وحدت رکھتا ہے، لہٰذا وہ وحدت رکھتے ہوئے ان تمام کثرات کو اپنے اندر جمع کرے، ان تمام کثرات کو بھی آپس میں متحد کر دے۔ بس دقت فرمائی آپ نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے وجود کے اصیل ہونے پہ استدلال کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وجود اصیل نہ ہو اس صورت میں خارج میں کوئی بھی وحدت، کوئی بھی اتحاد وہ تحقق نہیں پائے گا۔ کیوں؟ چونکہ فرماتے ہیں آپ وجود کو نکال کے ایک طرف رکھیں، وجود کو الگ سے کریں، ماہیت تو مسار کثرت ہے، ماہیت تو منشاء پیدائش کثرات ہے، ایسے ماہیت وحدت کو ایجاد نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ چونکہ لوازم ذاتی ماہیات، متعدد جو ماہیات ہیں، اس کا لازمہ ذاتی کیا ہے؟ کثرت ہے، اس کا لازمہ ذاتی اختلاف ہے، اس کا لازمہ ذاتی غیریت ہے، جبکہ دوسری طرف سے خارج میں ہم بہت ساری ماہیات کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد دیکھتے ہیں۔ خارج میں بہت ساری ماہیات کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد و حالت عینیت و وحدت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور لازمہ، یہ اتحاد خارجی منشا بنتا ہے کہ ذہن میں آ کر ہم ایک ماہیت کو دوسری ماہیت کے اوپر حمل کر سکتے ہیں۔ آپ قضیہ بناتے ہیں الانسان عالم، یا آپ قضیہ بناتے ہیں الانسان قادر۔ قدرت و علم از لحاظ ماہیت کیف نفسانی ہے، کیف ہے، مقولہ کیف میں سے قرار پاتا ہے کہ ان کی تفصیل، یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ تعالی مرحلہ 5 اور 6 کے اندر، جہاں پہ علامہ طباطبائی ماہیت اور انواع ماہیات، مقولات، ان کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس بحث کو ذکر فرمائیں گے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیت مسار کثرت ہے، علم و قدرت از لحاظ مقولہ و جنس الاجناس مقولہ کیف سے، کیف نفسانی ہے۔ انسان جوہر ہے، آپ قضیہ بناتے ہیں الانسان عالم، یہاں پہ اگر ماہیت بما ہوا ماہیت ہو تو انسان غیر از علم ہے، کبھی بھی علم انسان کے اوپر حمل نہیں ہو سکتا۔ کس چیز نے آپ کو اس قضیے کی اجازت دی اور کون سی شے مجوز و مصحح حمل ہے؟ علامہ فرماتے اصالت وجود مجوز حمل ہے، کہ خارج میں یہ وجود ہے کہ جو منشأ اتحاد علم با انسان واقع ہوتا ہے، جو منشأ اتحاد قدرت با انسان واقع ہوتا ہے، اور چونکہ خارج میں دو ماہیات میں اتحاد وجود برقرار کرتا ہے، ذہن میں آ کر ہم قضیہ بناتے ہیں، قضیہ حملیہ بناتے ہیں، عالم ہونے کو انسان کے اوپر حمل کرتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ اگر وجود اصیل نہ ہو، خارج میں اصلاً اتحاد نہیں ہوگا، خارج میں کسی قسم کا اتحاد دو چیزوں کے درمیان، دو ماہیات کے درمیان، ہم کسی بھی اتحاد کو مشاہدہ نہیں کریں گے، کسی بھی جہت سے وحدت کو مشاہدہ نہیں کریں گے، نتیجتاً ہمارے پاس ذہن میں قضیہ حملیہ بنانے کے لیے کوئی مجوز و کوئی مبرر موجود نہیں ہے۔ جبکہ فرماتے ہیں بداہت، ضرورت یعنی بمعنی بدیہی ہونا، اس کے برخلاف ہے کہ ہم قضیہ حملیہ بھی بناتے ہیں، قضیہ حملیہ کو اپنے نفس میں، اپنے وجدان میں ایک صحیح قضیہ مانتے ہیں، ایک قضیہ صحیحہ کے طور پہ قبول کرتے ہیں، خارج میں اتحاد بین ماہیات کو مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا حتماً ان کے درمیان ایک عامل وحدت ہے کہ جو ان ماہیات متکثر کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور وہ وجود ہے، اور وہی عامل وحدت وہ ایک امر اصیل ہے، اور وہ وہی اصیل ہے۔ باقی ماہیت جو کثرت میں سے ہے، ماہیت کے جو صفت وجود کی، وہ عامل کثرت ہے۔ پس وجود اصیل ہی ہے کہ جو ان ماہیات متکثر کو متحد کرتا ہے، ان ماہیات متکثر کو ایک مصداق کے اندر جمع کر کے ان کے اتحاد کو تامین کرتا ہے۔ عبارت کی جانب توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں برہان آخر کہ مسئلہ اصالت وجود پہ ایک اور برہان، الماہیات مسار الکثرت والاختلاف بالذات۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیات وہ مسار کثرت ہے، منشأ کثرت ہے، تولید کثرت کا منبع ہے، یعنی منبع کثرت کیا ہے؟ ماہیات ہے۔ منبع اختلاف و منشأ اختلاف
کہ اختلاف سے مراد غیریت، ایک ماہیت کہتی ہے میں غیر از ماہیت دیگر ہوں، ماہیت دوم غیر از بقیت تمام ماہیات ہے، وہ ایک اور ماہیت بقیہ تمام ماہیات سے مغایر و مباین ہے۔ اور اختلاف بھی کون سا؟ اختلاف بالذات، کہ یہاں پہ یہ تعبیر بالذات بہت اہمیت کی حامل، دو وجودات میں بھی، چونکہ فصل ششم میں آگے بیان کریں گے کہ اصالت وجود کی اساس پر خارج کو تو وجود نے پر کیا ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجود دیوار غیر از وجود میز ہے، ان میں کیوں اختلاف ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی اختلاف ان کی ماہیات کی وجہ سے ہے، لیکن اولاً و بالذات اختلاف ماہیت کی وجہ سے ہے، ثانیاً و بالعرض چونکہ وجود متحد با ماہیت ہے، وہ حکم کہ جو خالصتاً ماہیت کا ہے وہ اس اتحاد با ماہیت کی وجہ سے وجود میں بھی سرایت کرتا ہے۔ پس وجود میں جو اختلاف ہے، وجود میں جو تباین ہے، وجود میں جو تضاد ہے، وجود میں جو ہمیں کثرت نظر آتی ہے، وہ کثرت جو ہے اولاً و بالذات نہیں ہے، بلکہ وہ کثرت اتحاد وجود با ماہیت کی وجہ سے کثرت ماہوی سرایت کرتی ہے وجود میں، لہٰذا وجود کی کثرت اولاً و بالذات نہیں ہے، لیکن ماہیت کی کثرت کیا ہے؟ کثرت ماہوی اولاً و بالذات ماہیات کی کثرت ہے، اولاً و بالذات اختلاف در ماہیات ہے۔ پس فرماتے ہیں الماہیات و مسار الکثرت والاختلاف بالذات، کہ ماہیت مسار کثرت ہے، مسار اختلاف ہے، لیکن کیسا مسار ہے، کیسا منشا؟ منشا بالذات ہے، اختلاف بالذات کا منبع ہے، کثرت بالذات کا منبع ہے۔ خوب اب یہاں سے دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو مقدمہ یہاں پر صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو تلویحاً آپ کہیں، یا اس کو بھی آپ مقدمہ دوم کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو علامہ کہہ رہے ہیں وَالضَّرُورَةُ تَقْضِي بِخِلَافِهِ، کہ یہاں پر یہ کہیں کہ ضرورت نہیں ہوئی بداہت، بدیہی ہونا، برخلاف اس کے کہ خارج میں کوئی بھی اتحاد نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اتحاد ہے، خارج میں موجودات، ماہیات، اشیاء، یہ اپنے اختلاف کے باوجود ایک شے ہے جو جنبہ وحدت ہے، اس اختلاف پہ غالب آ کر اس نے ان اشیاء کو آپس میں متحد کیا ہے، ان ماہیات کو ان کے اندر جنبہ اتحادی پیدا کیا ہے۔ پس یا تو ہم بالذات کے بعد سے ایک مقدمہ جو ہے اس کو مندمج مانیں، اس کو مطوی و پوشیدہ قرار دیں، اور وہ یہ ہے کہ ماہیات خارج میں متحد ہیں، ہم بالوجدان، ہم بالبداہت خارج میں ماہیات کے اتحاد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سے اب آ کے علامہ قیاس سے استثنائی شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ أَصِيلًا لَمْ تَتَحَقَّقْ وَحْدَةٌ حَقِيقِيَّةٌ وَلَا اتِّحَادٌ بَيْنَ مَاہِیَّتَيْن۔ فرماتے ہیں کہ اگر وجود اصیل نہ ہو، ماہیات کے درمیان، دو ماہیتوں کے درمیان، کوئی بھی دو ماہیتیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی دو ماہیت، ایک جوہر اور ایک عرض، ایک جوہر انسان اور ایک کیف نفسانی، ایک جوہر عرض اور ایک کمیت اس کے قد، ان دو ماہیات میں کوئی بھی وحدت حقیقی خارجی اتحاد، ان میں کسی طرح کا بھی اتحاد نہیں پایا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی عامل کثرت تو ہے لیکن عامل وحدت موجود نہیں ہے، ماہیت کے جو عامل کثرت ہے وہ تو موجود ہے لیکن کوئی عامل وحدت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پس اگر وجود اصیل نہ ہو، وجود متن خارج واقعیت کو پر نہ کرے، وجود ایک امر موجود بالذات نہ ہو کہ ماہیت اس کی صفت ہے، ماہیت اس کے عوارض ذاتیہ میں سے ہے، اگر ایسا نہ ہو، اس صورت میں خارج میں ماہیات کے درمیان کسی بھی قسم کی وحدت کو مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وحدت خارج کے اندر وحدت کو نہیں پانا چاہیے، نہ ہی کسی قسم کا اتحاد پانا چاہیے۔ جب خارج میں وحدت بھی نہیں ہے، اتحاد بھی نہیں ہے، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْحَمْلُ الَّذِي هُوَ الْإِتِّحَادُ فِي الْوُجُودِ۔ فرماتے ہیں کہ پس حمل بھی متحقق نہیں ہوتا کہ اس حمل کو، کہ یہاں پہ جو علامہ کی عبارت ہے حمل، اس حمل کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، کہ ایک مرتبہ آپ کہیں خود حمل خارجی، کہ جو وہی اتحاد ہے، یعنی حمل وہ وحدت در
مغایرت، کہ ایک جہت سے وحدت ہے، ایک جہت سے غیریت ہے، کہ اس سے مراد حمل خارجی قرار دیں کہ خارج میں دو ماہیات کہ جو اپنی ذات کے لحاظ سے غیریت رکھتی ہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتی ہیں، لیکن وجود اصیل کی دونوں صفتیں، چونکہ دونوں وجود اصیل کی صفتیں اور وجود ایک امر واحد ہے، پس ان دونوں بھی ایک جہت سے، یعنی جہت وجودی سے اتحاد برقرار ہو جاتا ہے، جہت وجودی سے وحدت برقرار ہو جاتی ہے۔ یا اس حمل کو حمل ذہنی کہ جو متفرع و متوقف بر حمل خارجی وہ بھی قرار دے سکتے ہیں کہ اگر خارج میں اتحاد نہ ہو پس حمل ذہنی کہ دو ماہیات کے درمیان حمل ذہنی بھی رونما نہیں ہوگا اور ہم کسی بھی قسم کا قضیہ حملیہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ فلم یتحقق الحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود، اور پس جب اتحاد بین ماہیات و وحدت حقیقی بین ماہیات خارج میں نہ ہو، فلم یتحقق الحمل، پس حمل ذہنی قضیہ حمل ذہنیہ کہ جو اتحاد در وجود ہے، اتحاد در مصداق ہوتا ہے، یعنی قضیہ حملیہ، حمل سے بھی مراد یہاں پہ حمل شائع ثنائی ہے کہ منطق کے اندر یہ کہا تھا تقسیم کرتے ہیں کہ حمل یا حمل ذاتی اولیہ یا حمل شائع ثنائی، کہ حمل شائع ثنائی مغایرت در مفہوم، مغایرت در ذات ماہوی، اتحاد در وجود، وحدت در وجود، وہ ملا کے فرما رہے ہیں کہ فلم یتحقق الحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود، کہ وہ اتحاد در وجود خارجی، وہ اتحاد در مصداق، ایک مصداق میں جمع ہونا، جبکہ مفہوم کے لحاظ سے مغایرت ہے، ذات ماہوی کے لحاظ سے ان میں مغایرت پائی جاتی ہے، اس قسم کا کوئی حمل جو ہے تشکیل نہیں پانا چاہیے۔ جبکہ فرماتے ہیں وَالضَّرُورَةُ تَقْضِي بِخِلَافِهِ، فرماتے ہیں کہ تعلیل فاسد ہے، یعنی حمل تشکیل نہیں پانا چاہیے جبکہ یہ باطل ہے۔ ہم حمل بالبداہت تشکیل دے رہے ہیں اور حمل صحیح تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم خارج میں دو ماہیات کے درمیان اتحاد کو پا رہے ہیں، بالبداہت اتحاد کو پا رہے ہیں، بالضرورت اتحاد کو پا رہے ہیں، اور واقعاً خارج میں اتحاد موجود ہے۔ پس خارج میں اتحاد موجود ہے جس کے نتیجے میں حمل تشکیل دے رہے ہیں، لہٰذا مقدم جو یہ کہ وجود اصیل نہ ہو، وجود اصیل نہ ہو، یہ مقدم بھی باطل ہے۔ نتیجہ اس قیاس استثنائی کا نکلتا ہے فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات والماہیت موجودۃ بہ، کہ وجود وہی اصیل ہے، هو الاصیل، یعنی صرف اور صرف وجود اصیل ہے۔ آپ نے یہ اس بات کیا وجود اصیل ہے، یہ کیسے پتا کہ صرف اور صرف الوجود هو الاصیل، صرف وجود اصیل ہے، وجود کے علاوہ کوئی چیز اصیل نہیں ہے؟ وہ استدلال جو آپ کو بیان کیا تھا جہاں پہ سوال اصلی ہے اصالت کیسے اٹھتا ہے، کہ اگر دو اشیاء اصیل ہوں، وجود بھی اصیل ہو، ماہیت بھی اصیل ہو، اس صورت میں ایک شے دو شے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اصل الواقعیت، ایک شے کی اصل الواقعیت دو واقعات میں دونوں اصیل ہیں، اس میں تبدیل ہو جائے گی، جبکہ وحدت کو بالوجدان پاتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو علامہ نے تکرار نہیں کیا، چونکہ شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ اصالتہما تو باطل ہے۔ پس جیسی آپ نے کہا الوجود هو الاصیل، وجود ہی اصیل ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ وجود کے علاوہ کچھ اور اصیل نہیں ہے، ماہیت اصیل نہیں ہے، ماہیت اعتباری ہے۔ فالوجود هو الاصیل، اصیل کا معنی کیا ہے؟ الموجود بالذات، یہ اصیل کی تفسیر ہے کہ اصیل کیا ہے؟ موجود بالذات، اپنی ذات، اپنی حقیقت، اپنی ذات، اپنی جو ذات ہے اس کی وجہ سے موجود ہے، کسی غیر کے تکیے پہ، کسی غیر کے بھروسے پہ، کسی غیر کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات، کہ وجود وہی اصیل ہے، الموجود بالذات ہے، والماہیت موجودۃ بہ، اور ماہیت اس وجود کے ذریعے سے بالوجود موجود ہے، بالذات موجود نہیں ہے۔ وجود موجود بالذات ہے، اصیل ہے۔ اعتباری کا معنی علامہ نے موجود بالوجود کیا ہے کہ الماہیت موجودتن، کوئی یہ نہ قرار دے کہ
ماہیت اصالت وجود کے اساس پہ آ کر یہ کہے کہ خارج میں تو ماہیت موجود ہی نہیں ہے، خارج سے بساط ماہیت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ تقریر دوم میں اصالت وجود میں بیان کیا کہ بعض جو اصالت وجود کے قائل ہیں کہ ایسا ماہیت خارج میں نہیں ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں والماہیت موجودۃ، ماہیت موجود ہے خارج میں، لیکن مستقل موجود نہیں ہے، بطور استقلال بذات موجود نہیں ہے، بلکہ ماہیت بالوجود موجود ہے۔ یہ جو علامہ کی تعبیر ہے، اس جملے کے نیچے واقع حق کے مطلب یہ کہ یہ جو علامہ کی تعبیر ہے فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات والماہیت موجودۃ بے، ایک تعبیر یہاں پہ ہے، ایک اگلے صفحے کے اوپر جہاں پر فصل خامس کا عنوان ہے اس سے پہلی والی جو لائن ہے، آخری لائن، فالوجود موجود بذاتہ والماہیت موجودۃ بالعرض، کہ ماہیت موجود بالعرض ہے، وجود موجود بذات ہی ہے۔ ان تعبیر کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے، یہ تعبیر بہت ہی اہم تعبیر ہیں کہ انشاءاللہ آخر فصل اصالت وجود میں بعض جو خصوصیات، خود علامہ کے کلام سے ہی خصوصیات اصالت کہ جو شے اصیل ہے اس کی کیا خصوصیات ہے، جو امر اعتباری ہے اس کی کیا خصوصیات ہے، ان کو احصا کریں گے، ان کو ذکر کریں گے فہرست کے ساتھ، تاکہ آخر فصل پہ ہمارے سامنے کل فصل کا جو نچوڑ ہے، کل فصل کا جو محتوی ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو۔ بس یہ جو جملہ ہے اس کے نیچے واقعا خط کھینچنے کی ضرورت ہے، ایک لائن لگانے کی ضرورت ہے، یا اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں کہ فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات والماہیت موجودۃ بہ، ایک یہ جملہ، اور ایک فصل خامس کا جو عنوان ہے فالوجود موجود بذاتہ والماہیت موجودۃ بالعرض، اس کو بھی جو ہے کیا نام ہے معنی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اس کی جانب آخر فصل میں آ کر ایک دفعہ دوبارہ اس کی جانب مزید دقت کے ساتھ جو ہے وہ توجہ کی جائے گی۔ برہان آخر، برہان سوم کی جو علامہ طباطبائی یہاں پر مطرح فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اصل برہان میں وارد ہوں، اس برہان کے لیے دو نکات کو، اس سے پہلے کہ برہان میں واقع ہوں، دو نکات کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ نقطہ اول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس برہان میں مرحوم علامہ اصیل کی ایک خاصیت کے ذریعے سے وارد ہو رہے ہیں، اور اس خاصیت اصیل کو حد وسط قرار دے رہے ہیں، اس کو حد وسط برہان قرار دے کے وجود کے اصیل ہونے کو اثبات فرماتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جو بھی امر اصیل ہے، فی الحال ہمیں سے سروکار نہیں ہے، جو بھی امر اصیل ہے وہ باعث بنتا ہے کہ اشیاء خارج میں کیا ہوں، واقعاً موجود ہوں، نفی سفسطہ کریں، وہ اشیاء واقعاً خارج میں تحقق واقعی عینی خارجی رکھتی ہوں۔ یہ امر اصیل کی خاصیت ہے، واقعیت ساز ہے، میرے شناخت سے ہٹ کے، فاعل شناسہ کی جو ادراک ہے اس سے ہٹ کے، علم و ان سب سے ہٹ کے خارج میں واقعاً وہ شے موجود ہو۔ دوم یہ کہ اس شے کے اوپر جب خارج میں موجود ہے ترتب آثار ہوں گے، یعنی چونکہ وہ شے خارج میں موجود ہے، ایک امر واقعی ہے، توہم نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، ایک امر ذہنی محض نہیں ہے، بلکہ ایک امر واقعی خارجی ہے۔ جب ایک امر واقعی خارجی ہے اس پہ آثار مترتب ہوں گے، اس پہ اس کے اپنے آثار جو ہیں وہ اس کے اوپر ہم مشاہدہ کریں گے۔ بس امر اصیل جو ہے منشأ ترتب آثار ہے، امر اصیل منبع ترتب آثار ہے، کہ خارج میں ہم کسی بھی شے سے آثار کا جو مشاہدہ کرتے ہیں، چاہے آثار کی یہاں پر وضاحت نہیں ہوگی کہ آثار کی وضاحت، آثار سے کیا مراد ہے، فی الحال سربستہ طور پہ، یعنی فی الحال اجمالی طور پہ آثار سے مراد یعنی جو بھی اس کے لوازم ہیں، جس طرح کی بھی ماہیت ہے، اس کے جس طرح کے بھی آثار ہیں، ان آثار کی ہمیں ایک ماہیت خارجی جو واقعی ہے، جو مثال کے طور پہ واقعیت عینی ہے، توہم نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، ذہنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ شے ہے، اس کے اوپر اس کے آثار مترتب ہونے چاہیے۔ یہ وجود ذہنی اور وجود خارجی کی جو
مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اندر علامہ طباطبائی حاشیے میں بیان فرماتے ہیں کہ آثار سے کیا مراد ہے. وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ آثار سے کیا مراد ہے، کہ وہاں پر جو بھی وضاحت دی جائے گی وہ یہاں کے لیے بھی قابل استفادہ ہے. بس نقطہ اولا یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو امر اصیل ہے اس کے ایک جو ہے خاصیت، اس کی ایک صفت، یعنی منشأ ترتب آثار ہونا، اس کے ذریعے سے وارد ہو رہے ہیں. یہ جو ہے وہ، جبکہ امر اعتباری وہ منشأ ترتب آثار نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ منشأ ترتب آثار واقع نہیں ہوتا، بلکہ وہ امر اعتباری جب اصیل کے ساتھ متحد ہوتا ہے، جب اصیل کے ساتھ قرار پاتا ہے، اس وقت اس امر اعتباری کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں. یعنی کب اس امر اعتباری پہ اس کے اپنے آثار مترتب ہوتے ہیں؟ نہ اس وقت کہ جب وہ اعتباری اصیل سے جدا ہو، نہیں، بلکہ جب وہ امر اعتباری امر اصیل کے ساتھ متحد ہو، یہ اصیل باعث بنتا ہے کہ اس اعتباری پر بھی اس کے اپنے آثار مترتب ہوں. پس اساسی طور پہ ترتب آثار یہ خاصیت امر اصیل ہے. امر اعتباری بما ہوا اعتباری اگر اصیل کے ساتھ نہ ہو وہ باطل محض ہے، اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا. نقطہ دوم یہ کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس برہان کے اندر وہ اصول موضوعہ سے استفادہ کر رہے ہیں، یعنی ایک بحث سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جو آئندہ انشاءاللہ تعالی وجود ذہنی اور وجود خارجی کے فصل میں اس کی مکمل وضاحت آئے گی. علامہ طباطبائی وہاں کی ایک بحث کو بطور مسلم ثابت شدہ در محل خود اس کو لا کر اس مقام پر جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں. اب آئیں ان دو نکات کے بعد سے جو مقدمات ہے جس کے ذریعے برہان تام ہوتا ہے اس کی جانب توجہ کریں. مقدمہ اولا یہ ہے کہ جو بھی اشیاء خارجی ہیں، جتنی بھی اشیاء خارجی ہیں، ہمیں ان اشیاء خارجی کا علم حاصل ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی کہ تمام اشیاء خارجی کا تو علم نہیں ہے، اور درست بھی یہ ہے کہ جو بھی شے خارج میں ہے اس کا علم نہیں ہے. یعنی جو بھی شے خارج میں ہے ہر شے کا تو علم نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اشیاء خارجی ہیں ان میں سے بعض کا ہمیں علم ہے. علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو ذہن میں مفہوم ہے، جو مفہوم اس شے خارجی سے حکایت کرتا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس مفہوم کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے؟ حکماء و فلاسفہ نے بحث وجود ذہنی کے اندر اس مطلب کی وضاحت یوں کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اشیاء خارجی وہ خارج میں اپنی ماہیت کے ساتھ موجود ہیں. یعنی خارج میں یہ شے خارجی، یہ انسان خارجی وجود اور ماہیت سے مرکب ہے. لہٰذا انہوں نے قاعدہ تاسیس کیا ہے کہ کل ممکن مرکب یا زوج ترکیبی من الوجود والماہیت، کہ ہر ممکن الوجود وہ ماہیت اور وجود سے مرکب ہے، زوج ترکیبی از وجود و ماہیت ہے. جب ہم اس خارج میں اس موجود شے سے روبرو ہوتے ہیں اس کی ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے. پس ایک ہی ماہیت ہے، جو ایک ہی ماہیت یعنی انسان، ماہیت انسان ایک ہی ماہیت ہے کہ جو خارج میں وجود خارجی سے موجود ہے. وہی ماہیت اس شے خارجی کا علم کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہی ماہیت ہمارے ذہن میں وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہو جاتی ہے. کہ یہاں پر جب کہتے ہیں کہ وہی ماہیت، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ماہیت خارجی وجود خارجی سے اکھڑ کے اس سے کٹ کے ذہن میں آ جاتی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہی ماہیت یعنی بے عینی ہی اسی ماہیت کی طرح تمام ذات و ذاتیات ماہیت کے حفظ کے ساتھ، تمام ذات و ذاتیات و حتی لوازم ماہیات کے حفظ کے ساتھ بے عینی ہی وہی ماہیت کہ جو خارج میں وجود خارجی سے موجود ہے، اسی کی ذات و اسی کی ذاتیات والی ماہیت ہمارے ذہن میں وجود ذہنی سے موجود ہو جاتی ہے. بس ایک ہی ماہیت ایک مرتبہ خارج میں وجود خارجی سے موجود ہے اور ذہن میں وہی ماہیت وجود ذہنی سے موجود ہے. پس ماہیت دونوں موطن میں،
موطن خارج از ذہن میں بھی اور موطن ذہنی میں بھی، اور دونوں جگہ پہ جو ماہیت ہے بے عینی وہی ذات ہے، بے عینی وہی ذاتیات ہیں، بے عینی وہی لوازم ذات ہیں۔ انسان خارجی بھی حیوان ناطق، انسان ذہنی بھی حیوان ناطق ہے۔ یہ مقدمہ اولا۔ مقدمہ ثانیہ جو علامہ مطرح فرماتے ہیں کہ ماہیت جب وجود خارجی سے موجود ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر آثار دیکھتے ہیں، اس ماہیت پہ اس ماہیت کے آثار مترتب ہوتے ہیں۔ وہ ماہیت، اگر ایک اور مثال لیں، آگ، ماہیت آگ خارج میں وجود خارجی سے متحقق ہے۔ اس آگ کے قریب ہاتھ لے جائیں، یہ آگ ہاتھ کو جلاتی ہے، یہ آگ نور دیتی ہے، اس سے نور کا استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہی ماہیت بے عینی ہی میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن یہ ماہیت ذہنی، یہ آتش ذہنی، یہ آگ ذہنی، یہ نہ جلاتی ہے، نہ اس سے استفادہ نور کر سکتے ہیں، اور نہ دیگر جتنے بھی آثار اس ماہیت خارجی پہ مترتب ہیں اس ماہیت ذہنی کے اوپر مترتب نہیں ہوتے۔ پس ماہیت خارجی خارج میں آثار رکھتی ہے، صاحب اثر ہے، ماہیت ذہنی جو ہے وہ صاحب اثر نہیں ہے، جبکہ جہت ماہوی، حیث ماہوی، جنبہ ماہوی سے ان دونوں ماہیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آ کر ان دو مقدمات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود اصیل نہ ہو، اگر وجود واقعیت عینی کو تشکیل نہ دے، کہ جس واقعیت عینی کو تشکیل دینے کا ایک لازمہ ترتب آثار ہے، منشأ اثر ہونا ہے، صاحب آثار ہونا ہے۔ اگر وجود اصیل نہ ہو، منشأ اثر ہونا وجود کا خاصہ نہیں ہوگا، وجود کا لازمہ نہیں ہوگا۔ پس ماہیت اصیل ہوگی اس صورت میں، در حالی کہ اگر ماہیت اصیل ہو تو ماہیت کو منشأ ترتب آثار ہونا چاہیے، اور ماہیت اگر ماہیت اصیل ہو کہ جو منشأ ترتب آثار ہو بے عینی ہی تمام ذات و تمام ذاتیات کے ساتھ ماہیت ذہن میں موجود ہے، لیکن وہاں پہ آثار ماہیت اس پہ مترتب نہیں ہوتے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ذہن میں ماہیت بے عینی ہی، ماہیت ہوا اپنی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس پہ آثار مترتب نہیں ہوتے، پس ماہیت اصیل نہیں ہے۔ وجود خارجی کہ جو خارج میں ہے، جو خارج میں واقعیت کو پر کرتا ہے، واقعیت کو تشکیل دیتا ہے، اصل الواقعیت اسی کی وجہ سے ہے، اور منشأ اثر ہے وجود خارجی، وہ وجود خارجی ذہن میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اسی ماہیت کے اوپر بے عینی ہی وہی ماہیت چونکہ وجود اصیل کے ساتھ متحد ہے، بالوجود موجود ہے، لہٰذا اس ماہیت خارجی پر آثار مترتب ہوتے ہیں، جبکہ وہ ماہیت بدون وجود خارجی ہو، بغیر وجود خارجی، وجود خارجی کے ساتھ متحد نہ ہو، اس ماہیت پہ وہ آثار مترتب نہیں ہوتے، اور وہ ماہیت بدون اثر ہے۔ بس اس سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ منشأ آثار ہونا وجود خارجی کی خاصیت ہے، نہ کہ ماہیت بما ہوا ماہیت کی خاصیت ہے، اس وجہ سے وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے۔ بس فرماتے ہیں برہان آخر، الماہیت توجد بوجود خارجی فتترتب علیہا آثارها، فرماتے ہیں کہ ماہیت وجود خارجی سے موجود ہو جاتی ہے، ہم اس کو وجود خارجی سے موجود پاتے ہیں، خارج میں موجود ہے، نہ کہ ذہن میں۔ اصالت وجود کے اساس پہ ماہیت ذہنی محض نہیں ہوتی، بلکہ علامہ کی تعبیر الماہیت توجد بوجود خارجی، کہ ماہیت خارج میں وجود خارجی کے ذریعے موجود ہوتی ہے۔ فتترتب علیہ آثارها، اس وقت اس ماہیت کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں، یعنی جب یہ ماہیت خارج میں وجود خارجی کے ذریعے موجود ہوتی ہے، وجود خارجی کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس وقت اس ماہیت کے اوپر اس ماہیت کے آثار مترتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ یہی ماہیت یعنی بے عینی ہی وہی ماہیت یعنی وتوجدو، یہ اسی توجدو اول کے اوپر عطف ہے، یعنی والماہیتو توجدو بعینہا بوجود ذہنی،
کہ یہ بے عینہا یعنی وہی ذات ماہیت، وہی ذاتیات ماہیت، یہ سب کے سب ماہیت و ذات و ذاتیات و لوازم ذات ماہیت بے عینہا یہی ماہیت وجود ذہنی سے موجود ہے، وجود ذہنی کے ذریعے سے ذہن میں متحقق ہے، کما سیاتی جس طرح سے کہ مرحلہ دوم میں یہ مطلب ذکر ہوگا۔ لیکن جب وجود ذہنی سے موجود ہے فلا یترتب علیہا شیء من تلک الآثار، اس ماہیت خارجی پہ جو آثار مترتب ہیں، وہ آتش خارجی جلاتی ہے، وہ آب خارجی منشأ ٹھنڈک ہے، لیکن آب ذہنی، آتش ذہنی، اس کے اوپر وہ آثار مترتب نہیں ہوتے کہ جو آثار ماہیت خارجی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ایک اور جہت سے اثر مترتب ہوتا ہے، منشأ علم ہے، علم کا باعث ہے، وہ محل بحث نہیں ہے۔ محل بحث یہ کہ وہ آثار کی جو اس ماہیت کے ہیں اور وہ ماہیت خارجی کے آثار ہیں، وہ ماہیت ذہنی کے اوپر مترتب نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں علامہ قیاس استثنائی تشکیل لیتے ہیں، فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلُ، اگر وجود اصیل نہ ہو بلکہ کون اصیل ہو؟ وَكَانَتِ الْأَصَالَةُ لِلْمَاهِيَّةِ، اگر اصالت ماہیت کے ساتھ ہو، یعنی ماہیت اصیل ہو، وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْوُجُودَيْنِ، در حالی کہ یہی ماہیت وجود ذہنی میں بھی ہے، بعینہ، یہی ماہیت بعینہ وجود خارجی میں بھی موجود ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلُ وَكَانَتِ الْأَصَالَةُ لِلْمَاهِيَّةِ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا، پس وجود خارجی میں اور وجود ذہنی میں ترتب آثار کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ترتب آثار کے لحاظ سے جس طرح سے یا تو وجود خارجی آثار رکھتا ہے، اس پہ ماہیت پہ آثار مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح بعینہ ہی وجود ذہنی میں بھی آثار اس ماہیت پہ مترتب ہونے چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ جہت ماہوی، ذات و ذاتیات ماہیت و لوازم ذات ماہیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ وَكَانَتِ الْأَصَالَةُ لِلْمَاهِيَّةِ وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْوُجُودَيْنِ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا، کہ ان دو وجود میں یعنی وجود ذہنی اور وجود خارجی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کس جہت سے فرق نہیں ہونا چاہیے؟ جو اوپر علامہ نے جہت بیان کی ہے کہ ترتب آثار وجود خارجی پر ہوتے ہیں، وجود ذہنی پہ ترتب آثار نہیں ہوتے، لہٰذا اس جہت سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ والتالی باطل، جبکہ فرق واضح ہے، بالبداہت ان کے درمیان فرق موجود ہے، فالمقدم مثلو، جبکہ فرماتے ہیں کہ مقدم بھی اسی طرح باطل ہے۔ مقدم کیا تھا؟ کہ وجود اصیل نہ ہو، ماہیت اصیل ہو، فرماتے ہیں یہ مقدم بھی باطل ہے۔ رفع تالی، بطلان تالی سے بطلان مقدم نتیجہ لیا جاتا ہے کہ چونکہ دونوں وجودین میں فرق ہے، منشأ فرق کیا ہے کہ ایک وجود میں وجود اصیل موجود ہے، معتدل ذہن میں چونکہ وجود اصیل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے ماہیت خارج میں وجود اصیل کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے صاحب آثار ہے، اس پہ آثار مترتب ہوتے ہیں، وجود ذہنی کے اوپر میں ماہیت کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ماہیت بما ہوا ماہیت اصیل نہیں ہے، ماہیت بما ہوا ماہیت اعتباری ہے، صفت وجود خارجی ہے، بالوجود موجود ہے، جبکہ وجود وہی اصیل ہے اور خارج میں وہی اصل الواقعیت کو تشکیل دیتا ہے۔ فرماتے ہیں والتالی باطل فالمقدم مثلو، کہ مقدم بھی اسی کی مانند باطل ہے۔ یہ جو برہان سوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اس برہان کے بعض لوازمات ہیں کہ اگرچہ علامہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ ہمارا اس بحث اصالت وجود میں بنا اس کے اوپر تھی کہ اس بحث کو مفصل طور پہ دیکھا جائے گا اور اس بحث کو مفصل طور پہ حل کریں گے، لہٰذا یہاں پر بعض لوازمات اصالت وجود ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا جو اس برہان سے حاصل ہوتے ہیں اور بہت اہم لوازمات ہیں۔ ان کو اگلے چونکہ وقت تمام ہے، اگلے درس میں ان کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد سے برہان چہاروں اور جو مخالف اصالت وجود ہے ان کے قول اور ان کی ادلہ کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔